کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مینا 2 صفحہ شمارہ 70۔ آج کے درس کا آغاز ہم جو ہے وہ 70 نمبر صفحے سے آغاز کر رہے ہیں، اور اس صفحے کے آغاز پر جو پہلی مشق ہے وہ ہے نقشہ تحصیل را کامل کنید۔ تحصیل سے مراد ہے ایجوکیشن، تحصیل۔ ویسے تو علم، دانش، یہ نام جو ہیں، یہ دونوں الفاظ یہ بھی علم کے لیے، نالج کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن تحصیل در حقیقت عربی زبان کا لفظ ہے اور ہمارے فارسی میں جو ہے یہ باقاعدہ رائج ہے۔ نہیں نالی فریج دے کھولو تے انڈیاں دے نال پئی ہونے میرا خیال۔ تو تحصیل ہمارے ہاں تو تحصیل باقاعدہ ایک ادارے کو بھی کہا جاتا ہے، ایک ٹیریٹری کو بھی تحصیل کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں تحصیل جو ہے وہ علم کو، اور محصل جو ہے وہ طالب علم کو کہا جاتا ہے۔ رائٹ سائڈ پر لائٹ ہے۔ صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ شمارہ 70 نمبر صفحہ ہے۔ دیکھیں کہیں آپ کے پاس صفحہ وہی ہے یا نہیں۔ جو گروپ میں آئی تھی نا، اس میں صفحے دیے ہیں، اور کل ہم نے 69 پر 69 نمبر صفحے پر اختتام کیا تھا۔ آج ہم صفحہ نمبر 70 سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہ ہے نقشہ تحصیلی را نہیں ملا، کچھ مل گیا۔ مل گیا بی بی آپ کو صفحہ؟ مل گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ تحصیل کے معنی ہیں ایجوکیشن، اور پھر اس کی آگے جو ہے وہ کچھ برانچز دی گئی ہیں۔ اب اگر ہم دائیں طرف آتے ہیں تو بالکل ایک لفظ رشتے لکھا ہوا ہے۔ رشتے جو ہے، رشتے کے بنیادی اصل لغوی معنی جو ہیں وہ تو دھاگے کے بھی ہیں۔ رشتے جو ہے یہ ورمیسیلز جو کہ اٹیلین فوڈ ہے، جس کو آپ مکرونی بولتے ہیں، اس کو بھی ہم کہتے ہیں۔ رشتے جو ہے حالت مفعولی بھی ہے مصدر رشتن کی، اور رشتن کے مصدر کے لغوی معنی جو ہیں وہ سپننگ کے ہیں، کاتنے کے ہیں۔ رشتن ریشت، اس نے کاتا، اور ہے کا اضافہ کریں تو رشتے، کاتا گیا، سپن جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو رشتے کے معنی دھاگے کے بھی ہیں، رشتے کے معنی جو ہیں وہ سپننگ کے بھی ہیں۔ رشتہ یہ مروارید جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے موتیوں کی مالا۔ مروارید سچے موتیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے جائیں تو ہمیں 4 خانے جو ہیں وہ خالی ملتے ہیں، اور یہ جو 4 خانے خالی ہیں اس میں ایک جو خانہ ہے
اس میں ایک رشتے جو ہے، جو ایک سبجیکٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے عکاسی، جس سے مراد ہے فوٹوگرافی، لیکن 3 جو خانے ہیں وہ خالی ہیں۔ ان کے لیے آپ نے جو ہے ان کو پر کرنے کے لیے سجیسٹ کرنا ہے کہ کون سا پیشہ جو ہے، سبجیکٹ جو ہے وہ آپ وہاں اضافہ کرتے چاہتے ہیں۔ فوٹوگرافی جو ہے یہ بھی در حقیقت ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلے ایک رشتے کے 3 خالی جو خانے، ان میں سے 3 جو سبجیکٹ ہم نے لکھنے ہیں۔ تو جناب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب بتائیے جی کوئی ایک سبجیکٹ۔ ٹھیک، چلتے ہیں جناب مظہر حسین صاحب کی طرف۔ جی مظہر صاحب۔ اور بالآخر خانم عقیلہ کی جانب۔ جی جی سر، سر حساب دانی کیا چیز؟ بیت کو کیا کہیں سر؟ حساب داری ہوتا ہے اکاؤنٹنسی کو، حساب داری اکاؤنٹنسی ہو جائے۔ اور دیکھیں آپ تاریخ کا ذکر کر سکتی ہیں، آپ شیمی کا ذکر کرتے ہیں، کیمسٹری کا کر سکتی ہیں، آپ جو ہے جی آپ جو ہے وہ ادبیات کا ذکر کر سکتی ہیں، آپ موسیقی کا ذکر کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح یہ کوئی بھی آپ جو ہے رشتہ جو ہے وہ لکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بائیں طرف جاتے ہیں تو ایک لفظ جو ہے وہ مقطع لکھا ہوا ہے۔ مقطع سے مراد ہے کہ لیول وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گریجویشن ہے، یہ ماسٹر ہے، اور یا یہ ایکسپرٹیز ہے۔ تو البتہ یہ کاردانی جو لکھا ہوا ہے، کاردانی سے جو مراد ہے وہ کوئی ایک خاص ڈگری ہے جو کہ کسی ایک کام کے بارے میں انہوں نے اس کا نام دیا ہوا ہے۔ کاردانی سے مراد ہے کہ کسی ایک کام کو پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ نے اس کی تعلیم لینی ہو۔ کارشناسی سے مراد ہے ایکسپرٹ، لیکن اس سے ہے کس شعبے کا بندہ ایکسپرٹ کوئی پتہ نہیں۔ کاردان جو ہے یہ اس کو فورمین کو بھی کہتے ہیں، جو کہ کام جانتا ہوتا ہے اور لوگوں کو وہ سپروائز کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف جو ہیں وہ لیول کی ڈگریز ہیں جو کہ آپ یہاں ان کا ذکر بھی کر سکتی ہیں۔ پھر ڈاکٹرا پی ایچ ڈی ہے بھی، تو وہ بالکل وہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ تو جو مقطع ہے اس کی 3 مختلف انہوں نے جو ہے وہ جگہ چھوڑی ہوئی ہیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں تحصیل سے دائیں طرف آ جائیں تو پھر یہ دوبارہ تحصیل کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دوبارہ پھر انہوں نے وہی لفظ تحصیل کے بعد اس کی برانچ ہے وہ تحصیل ہی کر دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب تحصیل سے پہلا کیا مرحلہ ہے ایجوکیشن سے پہلے؟ تو یہ اگر ہم کہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دبیرستان کی ایجوکیشن جو ہے وہ یونیورسٹی سے ہٹ کر ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم لفظ ڈپلوم کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دانشکدہ ہے، پھر دانشگاہ ہے۔ دانشگاہ میں آپ کو مدرک دانشگاہی جو ہے، یونیورسٹی سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا حصول ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر ہم اسے تحصیلی کا لفظ دیں تو ایجوکیشنل ہو جائے گا، اگر ہم تحصیلات کہیں تو تب بھی ایجوکیشنز جو ہے اس کی جمع ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ چند ایک الفاظ ہیں جن کو کا ہم نے اعادہ کیا۔ اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں تو تمرین 2 متن زیر بخشی از داستان رستم و اکوان
دیو از قصہ های شاہنامہ است. شاہنامے میں بہت سارے قصص ہیں، خاص طور پر رستم اور سہراب سے متعلق، رستم اس کی بیوی کے متعلق، سہراب اور اس کی جو محبوب ہے اس کے بارے میں. وہاں غم نامے بھی ہیں، رزم نامے بھی ہیں. غم نامے سے مراد ٹریجڈی ہے، بہت ساری جنگیں جو ہیں ان کا ذکر ہے، تاریخ ہے اس میں شاہنامے میں. لیکن یہ جو قصہ آپ یہاں آپ کے درس کا حصہ ہے، یہ رستم اور ایک دیو کا قصہ ہے. جس دیو کو ہم اردو میں تو دیو پڑھتے ہیں، لیکن فارسی میں اس کا تلفظ جو ہے وہ دیو ہے. لفظ دیو جو ہے یہ شیطان کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اگرچہ شیطان کے لیے فارسی زبان میں جو لفظ ہے وہ اہریمن بھی ہے، اور شیطان جو عربی کا لفظ ہے وہ بھی فارسی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو دیو جو ہے یہ اس ایک خاص مخلوق کے لیے ہے جو کہ غیر مرئی مخلوق ہے، جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی ہے. تو یہ رستم اور ایک دیو کی کہانی ہے جس کا نام اکوان تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اس داستان کے آغاز کو تلاش کریں. و بخوانید سپس داستان را برای ہم کلاسی ہایتون تعریف کنید. اور پھر آپ نے جو قصہ پڑھا ہے اسے آپ اپنے کلاس فیلوز کو بیان کریں. مظہر صاحب آپ تشریف لے آئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، ماشاء اللہ. چلیے پھر یہ پہلی 2.5 سطریں آپ پڑھ دیں. جی بسم اللہ. روزی کے خسرو بادشاہ ایران نے زمین جس نے بزرگی گرفت وہ ہمیں پہلوانان را جان دعوت کرد. ہمیں در مہمانی بودند که نادان چوپانی وارد شد و گفت. بس یہاں کہہ تک. رہے ہیں کہ ایک روز جی جو ہے وہ خسرو کوئی بادشاہ تھا، وہاں جو بادشاہ کہلاتا تھا، جی بادشاہ ایران، اس نے ایک بہت بڑا جس کو مرتب کیا اور آغاز کیا. وہ ہمیں اور بہت سارے پہلوانوں کو جو دعوت دی وہاں پر، اور وہاں پر سب کو دعوت دی کہ ناظران چوپانیاں وغیرہ کیا مطلب چرواہا. چرواہا جو ہے وہ آیا اور اسے کہا. اب میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. روزی کھائے خسرو پادشاہ ایران زمین، سرزمین ایران کا بادشاہ ایک دن. یہ لفظ کئے جو ہے یہ ایک سلسلہ یہ ساسانی تھا غالباً ایران میں. تو ان کے بادشاہان جو تھے وہ اپنے نام سے پہلے کئے لگاتے تھے. تو کئے بادشاہ کا ایک لقب تھا، اور غالباً پاکستان میں جتنے لوگ خود کو کیانی بولتے ہیں، یہ کیانی بھی جو ہے خود کو اپنے کو انہی بادشاہان سے جو ہے وہ اپنے نسب کو لے جاتے ہیں جن کے القاب میں نام کے ساتھ کئے لگتا تھا. مثلاً کیقباد ایک بادشاہ کئے، اس کا نام تو کبادیانی تھا، کباد کا تھا، لیکن اس نے پہلے کئے لگایا. خسرو بڑا معروف بادشاہ تھا کہ جس کی جو ہے وہ داستان ہے اسی زمانے، خسرو کے زمانے کی، شیریں و فرخات کے زمانے کی. پھر کاؤس، وہ پہلے اپنے نام سے پہلے کئے لگاتا تھا تو اس کا نام کئے کاؤس ہو گیا. تو کئے کاؤس، کئے کباد، کئے خسرو، یہ تمام وہ بادشاہان ہیں جنہوں نے اپنے نام سے پہلے کئے لگایا تھا. تو کئے خسرو جو ایران سرزمین کا بادشاہ تھا، اس دن اس نے ایک بہت بڑی جو ہے
وہ دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں تمام پہلوانوں کو دعوت دی۔ جب وہ محفل دعوت کی ابھی جاری تھی کہ اچانک، ناگہان یعنی اچانک، چوپانی وارد شد و گفت، ایک چرواہا جو تھا وہ وہاں داخل ہوا اور اس نے کہا، جی خانم عقیلہ بفرمائید، 3 لائنیں پڑھ لیں آپ بھی۔ جی سر، بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت رہے، گورکھری بزرگ و بسیار خشمگین۔ ایک بہت بڑا گورکھری کون سی جنت کو کہیں گے؟ میریا؟ گورکھر در حقیقت زیبرے کی ہی ایک قسم ہے، لیکن یہ ایک ایسا حیوان ہوتا ہے جو کہ زیبرے کی شکل سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے سر سے لے کر کمر کے ساتھ ساتھ اوپر دم تک جو ہے ایک خط ہوتا ہے اور باقی کا سارا بھورے رنگ کا ہوتا ہے، جبکہ زیبرا جو ہے اس کے جسم جو ہے اس کا جسم مخطط ہوتا ہے، اس پر بہت ساری لائنیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جی گورکھر جو ہے یہ زیبرا نہیں ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ خچر ہے، یہ ایک جنگلی جو ہے، یہ بھی ایک چوپایا حیوان ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا جنگلی حیوان جو ہے جی وہ بہت غصے والا ہے، ہر روز بے انتہائی ماں حملہ میکند جی میرے گھوڑوں پر حملہ کرتا ہے، وہ اسبان کا بھی کشد اور جو ہے وہ ان گھوڑوں کو مار دیتے ہیں۔ پھر تک توانت کی کیسے ہو سکتا ہے کہ مارا عزت سے ان حیوان بزرگ نجات دی جائے، کہ مجھے اس بڑے جانور سے نجات دلائی جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو بادشاہ سلامت باد، بادشاہ آپ کا اقبال بلند ہو، گورکھری بزرگ و بسیار خشمگین، ایک بہت بڑا گور خر اور جو کہ نہایت غصے والا ہے، خشمگین ہے، ہر روز بے آسپاہوی ما حملے می کند، وہ ہر روز ہمارے گھوڑوں پر حملہ ور ہوتا ہے، وہ اسبان را می کشد اور وہ ہمارے گھوڑوں کو مار جاتا ہے۔ شکسی می تواند مارا از دست ان حیوان بزرگ نجات دہد، آپ پہلوانوں میں سے کوئی بھی ہے جو ہمیں اس جانور سے، مہلک جانور سے جو کہ ہلاک کر رہا ہے دوسرے جانوروں کو، اس سے نجات دلائے۔ جناب مظہر صاحب، رستم سیروز جی خسرو بے تک پہلوانان نگاہ کرد، اما ہمیں آنها سرهایشان را پایین انداختند۔ کہ جو خسرو ہے کہ خسرو جو ہے وہ سب کی طرف جو ہے اس نے نگاہ کی اور نگاہ جو ہے سکتا رہا، لیکن ایک سارے جتنے پہلوان تھے ان میں سب اتار دیے۔ شاہ فہمید کے آنها ترسیدند و فقط رستم می تواند با این گورخر وحشی بجنگد۔ اچھا راجہ سمجھا کہ وہ سب جو ہے اتر گئے اور پھر رستم ہے جو ہے اس گورخر وحشی گورخر ہے اس سے جنگ کر سکتا ہے۔ آگے بڑھو۔ نہیں، میں اس کو پڑھتا ہوں ایک بار پھر۔ کھے خسرو بے تک تک پہلوانان نگاہ کرد، کھے خسرو نے ایک ایک کر کے سب پہلوانوں کی طرف دیکھا، نگاہ کرد ان کی طرف دیکھا، اما ہمیں آنها سرهایشون را پایین انداخته بودند یا انداختند، کیونکہ جس کی طرف بھی بادشاہ نگاہ کرتا تھا وہ بجائے اس کے کہ اس کے سوال کا جواب ہاں میں دیتا، وہ اپنا سر جو ہے وہ نیچے جھکا لیتا۔ اس سے مراد یہ تھا کہ یہ کام ان کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔
شاه فهمید که آنها ترسیده‌اند و فقط رستم میتواند با این گورخر وحشی بجنگد. یہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو سارے جو پہلوان ہیں یہ ڈر چکے ہیں گورخر سے، صرف ایک رستم ہے جو اس حیوان کے ساتھ جو ہے وہ لڑ سکتا ہے۔ جی خانم عقیلہ۔ رستم سے روزہ سے خطر بیابان نشست، جو رستم تھا وہ 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ جبیہر میں بیٹھا رہا تھا گورخر ببیند، تاکہ وہ گورخر کو دیکھے۔ روز تحرک جوان تاجدید، چوتھے روز اس نے اس جانور کو دیکھا، اما نہ توانست آن را بگیرد، لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکا۔ رستم سمجھ گیا کہ یہ حیوان معمولی نیست، یہ ایک معمولی جانور نہیں ہے۔ تو بے یاد ہر تھائے یک تیر دانا افتاد، اسے ایک بزرگ ایک بوڑھے کی دانا بات یاد آ گئی کہ روزی بے رستم گفت کہ ایک دن اس نے رستم سے کہا تھا کہ یہ بیابان جائے اقوان دیوست، کہ یہ اقوان شیطان کی جگہ ہے، اور اقوان نشانہ رفتار و گفتار مردم نہ سپاس ہے، اور اس کا جو نشانہ ہے، نشان کا دست کہتے ہیں ہم اس کا جو رفتار ہے اور علامت ہے وہ انسان اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ رستم 3 روز و 3 شب در بیابان نشست تا گورخر را ببیند۔ 3 دن اور 3 راتیں رستم جو تھا وہ جنگل میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ اس نے وہ جو گورخر تھا اس کو ڈھونڈ لیا۔ روز 4 حیوان را دید، چوتھے دن اس نے اس حیوان کو دیکھا، اما نتوانست آن را بگیرد، لیکن اس کو وہ پکڑ نہ سکا۔ رستم فهمید کہ ان یک حیوان معمولی نیست۔ رستم یہ بات سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی حیوان نہیں ہے۔ او به یاد حرفهای یک پیر دانا افتاد، اسے ایک بوڑھے عقل مند شخص جو تھی اس کی یاد آ گئی کہ روزی بے رستم گفت، جس نے ایک دن رستم کو کہا تھا ان بیابان جائے اقوان دیو است، کہ یہ جو بیابان ہے یہاں در حقیقت ایک دیو جس کا نام اقوان ہے، یہ اس کا ڈیرا ہے۔ اقوان نشانه رفتار و گفتار مردم ناسپاس است۔ مردم های ناسپاس وہ اشخاص جو کہ خدا کے شکر گزار نہیں ہوتے، تو ان کی جو علامت ہے تو وہ اس دیو کی شکل میں جو ہے وہ وہاں موجود تھی، یعنی وہ ایک احسان فراموش جو تھا، ایک مخلوق جو تھی وہ تھی جو کہ در حقیقت ایک قسم کا ایک وحشی جو تھا حیوان تھا۔ تو اب اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام معمولی جو ہے وہ حیوان نہیں، بلکہ بقول پیر مرد دانا یہ وہی ایک دیو ہو سکتا ہے جس کا اس نے ذکر کیا تھا۔ صفحہ شمارے 71 گفتگوی مجازی۔ مجازی در حقیقت جو ہے یہ ہم لفظ جو ہے یہ وائرلیس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ویسے وائرلیس کے لیے جو لفظ فارسی زبان کا ہے وہ تو بی سیم ہے، بی سیم ہم وائرلیس کو کہتے ہیں فارسی زبان میں، لیکن آج کا جو دور ہے، جو موبائل کا دور ہے، اس کے لیے جو بھی ہم انٹرنیٹ کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو مکالمات ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ فقط صوتی جو ہے وہ طریق سے ہوں یا وہ صوری طریقہ کار ہو، یعنی اس کے اندر ہم جو ہے وہ
تصویر جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر رہے ہوں، جسے ہم ویڈیو کنورسیشن کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ مجازی جو ہیں یہ گفتگو کہلاتی ہے۔ تو گفتگو یہ مجازی جو ہے یہ آج کی جو درس ہے اس کا یہ بھی ایک موضوع ہے، اور تمرین یک جو ہے اس میں سعید و ہمسرش در تماس تصویری در باره کلاس مجازی پسرشون نیکان صحبت میکنند. سعید صاحب اور اس کی بیگم، ہمسرش اس کی بیگم، در تماس تصویری تھرو ویڈیو کنورسیشن یا ویڈیو کانٹیکٹ، وہ دونوں نے کے درمیان جو رابطہ تھا وہ ویڈیو کے ذریعے، ویڈیو ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ تھا، اور ان کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ان کے بیٹے کا موضوع ہے جس کا نام ہے نیکان۔ تو نیکان ان کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں جو ہے اس کی جو آن لائن کلاس ہے اس کے بارے میں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گوش کنید و بگویید نیکان دارد چه کاری انجام میدهد۔ آپ اس گفتگو کو سنیں اور آپ یہ بتائیں کہ آج کل جو مسٹر نیکان ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ ایسا ہے کہ میں آپ دونوں سے درخواست کروں گا کہ مظہر صاحب جو ہیں وہ سعید صاحب والے جملات پڑھ لیں، اور خانم عقیلہ جو ہے وہ آرزو جو ہے ان کے جملات کو پڑھیں، تو اس طرح یہ مکالمہ مکمل ہو جائے گا۔ خالی آپ جو ہے یہ فارسی پڑھیں، اور اس کے بعد میں اس تمام مکالمے کی اردو میں ٹرانسلیشن بھی آپ کے لیے بیان کر دوں گا۔ تو آغاز کرتے ہیں جناب مظہر حسین صاحب سے، بفرمائید۔ سعید داری چی کار میکنی؟ چقدر دوربینت تکون میخورد. آرزو دارم میرم دکتری حیاتی کنم میں آپ کے لیے تمام کا ترجمہ پڑھوں گا۔ جی میں آپ کے لیے اس کا تمام ٹرانسلیشن کروں گا، آپ ایک ایک جملہ پڑھتے جائیں۔ جی دارم میرم دکتری حیاتی کنم چند دقیقه و شما حرف میزنم. جی آپ نے سعید والے جملے پڑھنے ہیں مظہر صاحب، خستے نہ باشی۔ میں پڑھوں؟ نہیں میں پڑھا، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آواز آ رہی۔ سعید خستے نہ باشی، نگران ماں نہ باش، مخوب خوبیم۔ جی خانم عقیلہ۔ شکر خدا نیکان داره چی کار میکنه؟ جی مظہر صاحب۔ نیکان داره صحیح میکنه وارد کلاس سے مجازی بشه ولی نمی کنه. جی خانم آرزو بفرمایید۔ فکر کنم باید که من برایش نصب کنیم. آره نصب کردم، نام کاربری و رمز عبور را هم وارد میکنم ولی وارد نمیشه. حتما زبان صفحه کلید رو تنظیم نکردیم. زبان کو تغییر بدید و دوباره امتحان کنیم. جی آره این فکر خوبه، الان داری برمیگردی
سرکارت جی وقت استراحت تمام شد مواظب خودتون باشید. تو ہمیں تو خدا حافظ. صحیح، تو ہمیں تو آ جائیں بھائی. جی اب میں آپ کے لیے جو ہے وہ یہ تمام مکالمہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں. سعید دوری چکار میکنی چقدر دوربینت تکون میخوره. تو اس سے کہا تم کیا کر رہی ہو، یہ تمہارا کیمرہ جو ہے یہ تو اس میں لرزش آ رہی ہے، کانپ رہا ہے جیسے. تو اس کی بیگم نے جواب دیا دارم میرم توی حیات، میں صحن کی طرف جا رہی ہوں کہ بتونم چند دقیقه با شما حرف بزنم کہ آپ سے چند منٹ گفتگو کر سکوں. خسته نباشی، نگران ما نباش، ما خوبیم. تو اس کے شوہر نے کہا بھئی آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو، ہم بالکل ٹھیک ہیں. تو آرزو نے کہا شکر خدا، نیکان دورے چکار میکنے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بیٹا نیکان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس ہے، ماں کے پاس نہیں ہے. اس لیے ماں پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا نیکان جو ہے وہ اس وقت کیا کام کر رہا ہے. سعید جواب دیتے ہیں کہ نیکان داره سعی میکنه وارد کلاس مجازی بشه ولی نمیتونه. اس نے کہا کہ جو نیکان ہے وہ آج کل کوشش کر رہا ہے کہ آن لائن کلاس جو ہے اس میں ایڈمیشن لے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور ان کا فکر کنم باید میں نرم افزار برایش نصب کنی. میرا خیال ہے کہ تم اس کے لیے کوئی سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیں. سعید اور نصب کردم. اس نے کہا میں نے تو اس میں سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کو لگا دیا ہے. وہ نام کاربری و رمز عبور ہم وارد میکنم. اس نے کہا اب ایسا ہے کہ میں اس میں یوزر نیم، نام کاربری سے مراد ہے یوزرز نیم، وہ رمز عبور جو پاسورڈ ہے ان رحم وارد میکنم. یہ میں دونوں چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے میں اپلوڈ دونوں کو کر دوں گا. اور جو سافٹ ویئر ہے، نرم افزار سے مراد ہے سافٹ ویئر، اور کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ہارڈ ویئر کو ہم سخت افزار کہتے ہیں، اور جو سافٹ ویئر ہے اس کے لیے لفظ نرم افزار ہے. تو اس سے کہا کہ میں نے اس کا پاسورڈ بھی داخل کر دیا ہے ولی وارد نمیشه، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپلوڈ نہیں ہو رہا. آرزو حتما زبان صفحہ کلید رو تنظیم نہ کر دی. اس نے کہا کہ تم نے جو کی بورڈ ہے اس کی لینگویج جو ہے نا اس کو تم نے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا. جب تک اس کی بورڈ کی لینگویج ہے وہ اس کے سی پی یو سے مطابقت نہیں کرے گی، یہ کام نہیں ہوگا. زبان رو تغییر بدید و دوبارہ امتحان کنی. آپ اس کی لینگویج کو چینج کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ ٹیسٹ کریں. سعید اور ان فکر خوبی ہے اس کے، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. علمداری بار میں گردی سرکارت، کیا آپ ابھی اپنے جاب پر جا رہی ہیں؟ بارمی گردی یعنی واپس، کیا آپ واپس اپنے کام پر جا رہی ہیں؟ آرزو نے جواب دیا آرے وقت استراحتم تمام شد، میرا جو ریسٹ کا وقت جو مجھے ملا تھا، جو تھوڑا سا آرام کرنے کا، وہ اب مکمل ہو چکا ہے. مواظب خودتون باشی یعنی وہ کیا کہتے ہیں ٹیک کیئر یور سیلف، اپنا خیال رکھیے گا. تو مواظب خودتون باشی یعنی آپ اپنا خیال رکھیے گا. سعید نے کہا تو ہم ہی تھور. تو کہتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ، گڈ بائی. تو یہ مکالمہ جو تھا یہ ان کا ٹیلی فون پر ہوا رابطہ،
جو کہ ویڈیو کے ذریعے گفتگو ہوئی. اب جو ہے الگو جو ہے اس کو برائے مہربانی جو ہے آپ ایک پڑھ دیں یا دونوں، جیسے بھی. جی مظہر صاحب آپ مکمل کریں نا اوپر والا حصہ. جی ہاں جی داری چکور میں کونی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں دارم نسبی کنم جی جی اپلوڈ کر رہا ہے وہ، اس کو فکس کر رہا ہے. جی جی ہاں دارم بے روز بے رسانی گرم. ہاں یہ بارگیری کہتے ہیں اپلوڈ کرنے کو، اور روز رسانی جو ہوتا ہے یہ اپ ڈیٹ کرنا جو ہے نا اس کے لیے لفظ ہے. جی ٹھیک ہے. پھر جواب ہے کہ بھلے دارم بار گزاری گرم. جی بالکل ٹھیک. میں جو ہے فائل بار گزاری گرم. بہرحال اس نے یہ جو ہے یہ طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ جب کوئی آدمی یہ بتا رہا ہو کہ میں اس کام میں مصروف ہوں تو اس کا آغاز لفظ دارم سے ہوتا ہے. یہ بالکل جو ہے یہ وہ ٹینس ہے جو آپ نے زمانے حال ناتمام جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں. یہ حال ناتمام ہے کہ دورم آگے جگہ خالی ہے، ناسمی کنو یعنی جو بھی چیز اس پر فکس کر رہے ہیں یہ خالی جگہ پر آپ کریں گے اور یہ آگے جملہ مکمل ہو جائے گا. خانہ میں عقیلہ اگلا جی تمرین 2 آپ پڑھیں. داری تلویزیون نگاه میکنی؟ آره دارم تلویزیون نگاه میکنم. سوال کیا کہ کیا آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی جی بالکل میں ٹیلی ویژن جو ہے وہ آئی ایم واچنگ دا ٹیلی ویژن. صفحہ شماری یہ ہفتہ 2 یہ 72 نمبر صفحہ ہے اور اس کا عنوان ہے واضح رایانہ. رایانہ کا لفظ کمپیوٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ کچھ کمپیوٹر ویکیبلریز ہیں جو کہ ایک بین الاقوامی معیار ہے، تو ان کے فارسی زبان میں انہوں نے ان کو تبدیل کیا ہے. یہ بالکل فارسی کے نئے وہ الفاظ ہیں جو کہ کمپیوٹر آنے کے بعد جو ہیں یہ تخلیق کیے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم یہ جو 8 تصاویر ہیں، اگر ہم ان تصویروں کو ایک نظر دیکھیں تو ہمیں ہر ایک تصویر کی انگریزی کا یقینی طور پر پتہ ہے کہ یہ تصویر جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے، لیکن شاید ہمیں جو ہے ان کی فارسی جو ہے وہ معلوم نہ ہو. تو یہ جو مظہر صاحب پہلی تصویر ہے جو کہ 2 ہڈیوں کی شکل کی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کسی بھی اور یہاں پر اشتراک گزشتہ. ہاں یہ جو ہے یہ تصویر جو ہے یہ جس چیز کی دلالت کر رہی ہے اس کے معنی ہیں ٹو شیئر سم تھنگ، جس کو ہم فارسی زبان میں کہتے ہیں بے اشتراک گذاشتن. لہٰذا یہ 1 نمبر جو تصویر جو ہے اس کو ہم جو ہے بائیں طرف جو ایک کالم میں تمام وہ اصطلاحات لکھی ہوئی ہیں وہاں بے اشتراک گذاشتن کے خانے میں نمبر 1 ہم لکھ دیں گے. جی خانم یہ اگلے جو 2 تیر کے نشان ہیں یہ کیا ہے؟ سر یہ مجھے نہیں پتا یہ کمپیوٹر کہاں آ گیا موبائل میں، میرے پاس نہیں ہے. ہاں یہ جب آپ اپنے کمپیوٹر کو اپ ڈیٹ کرتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے یہ علامت جو ہے آپ کے سامنے آتی ہے، اور اسے ہم فارسی زبان میں بروز رسانی جو ہے یہ کہتے ہیں. روز رسانی سے مراد ہے، روز سے مراد ہے آج کا دن.
یعنی اپ ٹو ڈیٹ کرنا کسی چیز کو، کسی ایک میٹر کو آج کے دن تک جو ہے اس کو مکمل کرنا، یعنی اپ ڈیٹنگ، یہ اپ ڈیٹنگ وہ، بلکہ دیکھیں وہ باریک سا اس کے اندر اپ ڈیٹنگ لکھا بھی ہوا ہے، اپ ڈیٹ، ہاں لکھا ہو گیا. جی جی ہاں لکھا بھی ہوا ہے، وہ باریک سا لکھا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے. ہاں جی. تو اب ہم آ جاتے ہیں تیسری تصویر پر. یہ اکثر اپنے کمپیوٹر میں کئی دفعہ کئی فائلوں کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے. اپلوڈ کرنا چاہیے. نہیں ڈاؤن لوڈ ہے، یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہے، کیونکہ ایرو مارک ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے، یہ ڈاؤن ورڈ ہے. اور اس کے بالکل بائیں طرف 4 نمبر تصویر یہ اپلوڈ ہو سکتی ہے، اپلوڈ ہے یہ سر، اپلوڈ ہے یہ بارگزاری یا اپلوڈ. ہاں یہ اوپر جو جا رہی ہے وہ اپلوڈ ہے. میرا خیال ہے کہ اسی طرح ہم جو ہے ایک کتاب میں ہم نے جو 2 وکیبلری کے 2 لفظ ہم نے پڑھے تھے، اور وہ فارسی زبان کے لہجے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھے، اور وہ تھے، ایک تھا کہ افتان اور ایک تھا خیزان. خیزان جو تھا جب ہم اپنے لہجے کو اوپر لے جاتے ہیں، بلند آواز میں لے جاتے ہیں تو وہ خیزان تھا، اور جب ہم اپنی آواز کو دھیمی کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ جو لہجہ ہے وہ افتان کہلاتا ہے، گرتا ہوا لہجہ کہلاتا ہے. اب عکس شمارے یہ 5 نمبر جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ہے نا وہ مختلف جو ہیں آئیکونز جو ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے. اور یہ شبکہ یہ اجتماعی ہیں، یعنی اجتماعی سے مراد سوشل ہے، اور شبکہ کہتے ہیں نیٹ ورک کو. یہ سوشل نیٹ ورک جتنے بھی کام کر رہے ہیں، جیسے آپ کو ٹویٹر کی شکل نظر آ رہی ہے، ای میل نظر آ رہی ہے، پھر نیٹ کی نشانی نظر آ رہی ہے، تو یہ سارے جو ہے نا وہ جو سوشل نیٹ ورکس ہیں اس کی آئیکونز ہیں. تو سوشل نیٹ ورک کو ہم لکھیں گے شبکہ یہ اجتماعی. شبکے سے مراد ہے نیٹ ورک. 3-4 کا کیا تھا؟ 3 اور 4 کا 3 اور 4 یہ ایک ڈاؤن لوڈ ہے. نہیں وہ فارسی میں کیا تھا ان کا؟ فارسی میں تھا اس کا بارگیری، ڈاؤن لوڈ بارگیری، اور 4 نمبر بارگزاری، اپلوڈ کرنا. 5 نمبر اب ہو گیا شبکہ یہ اجتماعی. شمارے 6 جو ہے اس پر ہمیں ایک کی بورڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو کی بورڈ جو ہے اس کو صفحہ کلید کہا جاتا ہے. بالکل اسی کو ایگزیکٹ الفاظ کا جو ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کر لی ہے. 7واں جو عکس ہے وہ در حقیقت ایک فائل کور نظر آ رہا ہے، اور یہ ہمارے کمپیوٹر میں اکثر جو فائلوں کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے. اور یہ فائل کے لیے لفظ ہے وہ ہے پوشے. فائل کور وہ جس چیز میں کچھ کاغذات کے اوپر جو ہے ایک کور آ جاتا ہے تو اس کو ہم پوشے کہتے ہیں. ویسے فائل کے لیے لفظ ملف بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے. پھر آخری جو لفظ ہے یہ شمارہ 8 جو ہے یہ کلپ ہے، جو کہ کسی کیا ہے چیز جی پیوست جی، یہ اٹیچمنٹ کے لیے انگریزی کا لفظ جو ہے وہ اٹیچ کرنے کے لیے، اور فارسی زبان میں پیوست یعنی کسی چیز کو جوڑ دینا، باہم ان کو ملا دینے کے لیے یہ علامت ہے. اب اس کے بعد چلتے ہیں تمرین 2. یہ ایک ریکارڈنگ ہے کارشناس مسائل رایانہ، جو کمپیوٹر پرابلمز ایکسپرٹ، مسائل پرابلمز
رایانہ کمپیوٹر کارشناس ایکسپرت درباره کارهای صحبت می کند. یہ ان کاموں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ باید انجام دهید جو آپ نے کرنا ہوں گے تا از اطلاعات خود در انٹرنیٹ محافظت کنی، تاکہ اگر وہ یہ کام کریں تو آپ اپنی جو ڈاٹا ہے، اطلاعات جو ہے آپ کی، اس کو آپ جو ہے اپنے انٹرنیٹ میں محفوظ کر سکتے ہیں. بے توصیہ های او گوش کنید. جو کچھ وہ ایڈوائز کر رہا ہے، آپ کو مشورہ دے رہا ہے، اس کو آپ سنیے. و جاهای خالی را پر کنید، اور خالی جگہوں کو پر کریں. اب ایسا ہے کہ یہاں کوئی 7 ایک مختلف جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. یہ 7 الفاظ جو ہیں ان کو آپ نے نیچے جو خالی جگہ ہے وہاں آپ نے پر کرنا ہے، اور یہی اس عبارت کی جو ہے ریکارڈنگ جو ہے وہ در حقیقت کمپیوٹر میں آپ کے پاس محفوظ ہے. تو اگر ہم وہاں نہیں جاتے ریکارڈنگ سننے کے لیے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ یہ اوپر جو 7 لفظ دیے گئے ہیں ان کو اگر ہم اپنی مناسب جگہ پر انسرٹ کرتے جائیں، خالی جگہ پر ان کو لکھتے جائیں، تو ہماری وہ جو عبارت ریکارڈڈ ہے وہ یہاں مکمل ہو جائے گی. تو اب یہ ہے کہ ایک ایک جملہ جو ہے یا ایک ایک جو فل ان دی بلینک ہے اس کو ہم جو ہے وہ پڑھتے جاتے ہیں، تو اس طرح اس عبارت کے اختتام تک پہنچ جائیں گے. جی خانم عقیلہ آپ سے آغاز کرتے ہیں. برائے مراقبت اطلاعات خود در تلفن ہمراہ یا دسترسی ہنگام یک اپلیکیشن حتما رایانه مناسب داشته باشید و آن را به صورت ترتیب عدد و خط انتخاب کنید. مراقبتی سے ہر ازداشتی رمز عبور رہا جائے گا. قدرت تغییر کریں. رمز عبور ای میل خود را تغییر دهید جی تا حق رهانه تواند وارد از طرف بسیاری از انتی ویروس بیشی تواند به اطلاعات شما آسیبی رسد یا حتی به اطلاعات نام کا سننا چاہے گا. جی مظہر صاحب آپ بھی پڑھیں 2-3 لائنیں جو ہیں. اطلاعات نام کا جی صاحب. اچھا تو کہہ رہے ہیں کہ حتی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و آنها را به جای دیگری منتقل کنند. بنابراین حتما روی تلفن همراه و کامپیوتر خود یک هش نصب کنید. یک رمز حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اطلاعات شما ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے جی میں اس کو میں اس پیراگراف کو ابتدا سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں. برای مراقبت از اطلاعات خود در تلیفون همراه اپنی ڈاٹا یا اطلاعات کو اپنے ٹیلی فون میں، ٹیلی فون ہمراہ سے مراد یہ ہے موبائل فون. ٹیلی فون ثابت جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد لینڈ لائن ٹیلی فون ہے.
تو برای مراقبت از اطلاعات خود در تلیفون همراه یا رایانه، یا تو اگر آپ اپنی انفارمیشن جو ہیں اپنے کمپیوٹر میں سیو کر سکتے ہیں یا اپنے کمپیوٹر میں یا موبائل فون میں. ہنگام نصب ایک ایپلیکیشن، جب بھی آپ کسی ایپلیکیشن کو جو ہے وہاں نصب کر رہے ہوں، حتماً رمز عبور مناسب داشته باشی، تو آپ کے پاس یقیناً ایک پاس ورڈ ہونا چاہیے، ایک مناسب پاس ورڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے، رمز عبور پاس ورڈ. و آن را به صورت ترکیب عدد و حرف انتخاب کنید. آپ کا جو پاس ورڈ ہے یہ ورڈز اور نمبرز دونوں حالتوں میں، حروف اور اعداد کی صورت میں ہونا چاہیے. مراقب باشید، آپ اس چیز کے محتاط کریں یا ویجولنٹ رہیں کہ ہر از گاہی رمز عبور ای میل خود یہ یہاں کچھ چیز جو ہے ٹائپنگ مسٹیک ہے اس جملے میں. یہ مراقب باشید کہ ہر از گاہی، یہ از کی جگہ جو ہے کچھ اور ہونا چاہیے. مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہر ہفتے یا ہر 2 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ رمز عبور ای میل خود را تغییر دہید. آپ کا ای میل ایڈریس تو وہی رہے گا، لیکن آپ اس کا پاس ورڈ جو ہے اس کو آپ تبدیل کر دیں. اب مجھے نہیں پتہ یہاں اس نے کتنے دن کا عرصہ جو تھا وہ لکھنا تھا، جو کہ یہاں مسنگ ہے. تا ہیکر ها نتوانند وارد آن شوند، تاکہ یہ جو ہیکر ہیں جو آپ کے بہت ساری قیمتی اطلاعات وہاں سے چوری کر لیتے ہیں، وہ آپ کے ٹیلی فون کے اندر داخل ہی نہ ہو سکیں، آپ کے کمپیوٹر کے اندر بھی داخل نہ ہو سکیں. تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ 1-2 دنوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد اپنا جو پاس ورڈ ہے اس کو تبدیل کر دیا کریں. بسیاری از ویروس ها نیز می توانند به اطلاعات شما آسیب بزنند. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، جو ہیکرز ہیں، وہ آپ کی انفارمیشنز ڈاٹا کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں. ایک اور چیز ہے جس کو ہم وائرس کہتے ہیں. یہ وائرس جو ہے یہ بھی آپ کی جو انفارمیشنز ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یا حتیٰ به ان اطلاعات دسترسی داشته باشند، یا پھر ان کی جو اپروچ ہے وہ ان تک جو ہے وائرس کی یا ہیکرز کی آپ کی انفارمیشن تک اپروچ جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. و آنها را به جای دیگری منتقل کنند، اور وہ آپ کی انفارمیشن کو آپ کے کمپیوٹر سے یا آپ کے موبائل سے کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. یہ کام جو ہے وہ ہیکرز کا ہے یا پھر وائرس کا ہے. بنابر ان دیر فور، لہٰذا حتماً روی ٹیلیفون ہمراہ، یقیناً آپ اپنے موبائل فون پر و کمپیوٹر خود، اور اپنے کمپیوٹر پر یعنی پرسنل کمپیوٹر پر ایک اینٹی وائرس نصب کنی. آپ ایک اینٹی وائرس جو پروگرام ہے اس کو وہاں جو ہے وہ فکس کر دیں کہ اطلاعات شما آسیب نہ بینند، تاکہ آپ کی جو انفارمیشنز ہیں ان کو کوئی ضرر نہ پہنچ سکے. لفظ آسیب جو ہے فارسی زبان میں نقصان کے لیے استعمال ہوتا ہے.
جبکہ ہماری اردو زبان میں آسیب جو ہے یہ جن بھوت پریت جو ہے یا دیو وغیرہ دیو جو ہے اس کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ نام کاربری و رمز عبور نرم افزار های خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهید۔ یہ آخر پر جو ہے یہ آپ کو ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک اسپیشل ایڈوائس دی جا رہی ہے کہ آپ اطلاعاتی مانند نام کاربری ایسی انفارمیشنز یا ایسی جو ڈاٹا ہیں جیسے کہ نام کاربری، یوزرز نیم و رمز عبور اور پاسورڈ، نرم افزار های خود را آپ اپنے جو پروگرام ہیں ان کا نہ تو پاسورڈ اور نہ ہی ان کا یوزر نیم جو ہے در اختیار افراد دیگر قرار نہ دہید۔ دوسرے لوگوں کو ہرگز اپنا پاسورڈ یا یوزرز نیم آپ برائے مہربانی ان کو نہ دیں، وگرنہ وہ آپ کی جو ڈیٹا ہے اس کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جی مظہر حسین صاحب شمارہ یہ سے یہ جو تمرین ہے پڑھیے آپ، ہم کلاسی شما در یکی از موقع تهایی زیر قرار گرفته است و نمی‌داند باید چیکار کند. به او کمک کنید بتواند مشکل خود را حل کند. یعنی کہ اپنے جو کلاس میٹس ہیں در یہ موقع زیر قرار دیں، جو نیچے کچھ جو دیے ہیں اس موقع پہ ان کو نہیں پتہ لگ رہا کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ جی کیا مدد کریں۔ میں آپ کے لیے اس لائن کو پڑھتا ہوں۔ هم کلاسی شما در یکی از موقعیت‌های زیر قرار گرفته است۔ آپ کا ایک کلاس فیلو جو ہے وہ درج ذیل جو کیفیت ہیں 4 ان میں مبتلا ہے یا یہ کیفیات جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ درپیش ہے۔ و نمی داند باید چه کار کند، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کیا کرے۔ بے او کمک کنید، آپ اس کی مدد کیجئے۔ بتواند مشکل خود را حل کند، تاکہ وہ اپنی مشکل کو حل کر سکے۔ پہلی جو مشکل ہے خانم عقیلہ پڑھیے جی، پہلی مشکل کیا ہے؟ اساتذہ السفر کی گوگل کی صفحہ و انتخاب کہ گوگل سے آپ ایک وہاں ان کو کس طرح بھیجیں۔ ہاں، اگر آپ نے ایک لنک جو ہے اس کو آپ نے گوگل سے جو ہے واٹس ایپ میں ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کو کیسے کیا جاتا ہے، پہلی آپ نے اس کی ہیلپ جو ہے وہ یہ کرنا ہوگی۔ دوسری مدد جناب مظہر صاحب پاسخ دادن به یک پیام خاص در واٹس ایپ، دیکھیے مطلب اس کو جواب دیں ایک پیام خاص، مطلب وائس رہے گی کیا نارمل میں؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو آپ کا کلاس فیلو ہے اس کو واٹس ایپ پر کسی بھی اپنے دوست یا کسی احباب کی اگر ایک جو ہے پیامک پیامک کہتے ہیں SMS کو، شارٹ میسیج پیامک، پیام کے معنی میسیج، کاف سے معنی چھوٹا، اور یہ چھوٹا سا میسیج شارٹ میسیج کو کہتے ہیں۔ فارسی زبان میں پیامک ہے تو SMS کو ہم پیامک کہتے ہیں۔ اگر کسی دوست کا جو ہے وہ شارٹ میسیج جو ہے آپ کو وصول ہوا ہے تو واٹس ایپ پر اس کا جواب کس طرح دینا ہوگا یہ بھی آپ نے اپنے دوست کو سمجھانا ہے۔ جی اگر پیام خاص لکھا ہے تو وہی مطلب وہ کسی دوست کا میسیج اس کو جو ہے وہ واٹس ایپ کرے۔
پیام خاص یعنی اسپیشل میسج کو بھی آپ کے دوست وغیرہ کا آیا ہے، اس کو آپ نے واٹس ایپ پر جواب دینا ہے، تو اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جواب کیسے لکھے گا، کیسے اس کو بھیجے گا۔ جی خانم بورگیری ہے۔ باقی آپ کا کیفیت عظیم کرنا ہے۔ انٹرنیٹ سے ایک تصویر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا۔ ٹھیک جی آغا مظہر صاحب، جستجو یہ فائل قدیمی در کمپیوٹر، یعنی اگر کوئی پرانی فائلیں آتی ہیں پڑی ہوئی اس کو ڈالتے ہیں۔ ہاں جی، اگر آپ نے کمپیوٹر میں ایک پرانی فائل کو ڈھونڈنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ بھی آپ نے اپنے دوست جو ہے اس کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ کسی طور پر بھی اس کو ڈھونڈ سکے۔ اب ہم پہنچتے ہیں صفحہ شمارے یہ 72 سے 73 نمبر صفحہ ہے، اور یہ ہے مثبت حال ناتمام۔ گرامر میں ہم اس ٹینس کو چند بار پڑھ چکے ہیں جب سے ہماری کلاسز شروع ہوئی ہیں، اور حال ناتمام جو ہے اس کی اصطلاح جو ہے اس کو ہم جو ہے حال ملموس بھی کہتے ہیں، یا پھر حال ناتمام، اور یا پھر اگر سادہ سی اس کی ٹرمینالوجی لیں تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ فعل حال جو ہے جس کو ہم حال اخباری یا سمپل پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں، وہ ایک ایسا ٹینس ہے جو ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ زمانوں کی دلالت کرتا ہے۔ جیسے ہم اگر کہتے ہیں آئی گو تو اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی میں جاتا ہوں۔ آئی گو جو ہے، جو من می روم جو ہے، اس کو جو ہے ہم بطور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی میں جا رہا ہوں بھی اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس کا ایک اور تیسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے من می روم، اور وہ فعل مستقبل کا جو ہے وہ بھی اس میں ہم ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ جیسے جب میں کہتا ہوں کہ من می روم میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ من خونے می روم یا من بے خونے می روم میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں من الن خونے می روم میں اس وقت اپنے گھر جا رہا ہوں، تب بھی یہ اس کا مفہوم جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں من فردہ لاہور می روم تو ایک لفظ فردہ لگنے سے یہ فعل مستقبل میں تبدیل ہو گیا۔ لہٰذا فارسی گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو ٹینس ہے وہ فعل حال اخباری یا حال ناتمام ہے۔ جی جی جہاں صاحب یہ جو ہے آپ نے ایک چیز ایسا فرمائی کہ ایک تو فعل ناتمام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ مطلب مضارع سادے اور مضارع ناتمام جو ہے، تو آپ نے کہا مطلب دیکھیے کہ اگر وہ کنٹینیوس ٹینس ہے تو سمجھے وہ کام کر رہا ہے، اور اگر فرض کریں کوئی کہہ رہے ہیں کہ اب فلاں جگہ نہیں گئے اور دوسرے جگہ میں جا رہا ہوں، تو مطلب بیسیکلی وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ جائے گا لیکن وہ جا نہیں رہا ہے، تو پھر ہم وہاں پر وہ استعمال کریں گے، اس وقت وہ استعمال کریں گے جب یعنی کہ تارم می روم جو ہے وہ اس وقت ہوگا جب وہ مطلب کنٹینیوس ٹینس ہوگا، یعنی اس وہ کام کر رہا ہوگا، وہ والا بات جو وہ کر رہا ہے۔ نہیں جی آپ نے کافی حد تک اس کو بہتر بیان کیا ہے، لیکن اس کی میں مزید توضیح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ من می روم تو ایک تو اس کے معنی سمپل فعل حال سادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں جاتا ہوں، تو اس کی علامت بھی تا ہوں تے ہیں وغیرہ وغیرہ ہے۔ لیکن
آپ کہتے ہیں من ہر روز بے مدرسے میروم، میں ہر روز اسکول جاتا ہوں. آپ کہتے ہیں من الان مدرسے میروم، میں اس وقت اسکول جا رہا ہوں. لیکن یہ جو ٹینس آج آپ کے عنوان پر لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے مثبت حال ناتمام. تو جس وقت ہم حال ناتمام کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ جاری ہو اور اس عمل کے جاری ہونے کے درمیان آپ گفتگو کے ذریعے کسی دوسرے شخص کو یہ بتائیں کہ میں اس وقت اس کام کو انجام دے رہا ہوں، یعنی وہ کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا، وہ کام جاری ہے، تو اسے ہی ہم جو ہے فعل حال جاری یا فعل حال ناتمام کہہ سکتے ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تو وہ ایسا بھی ہے کہ آپ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ماں نے کہا تھا کہ مجھے بازار سے جو ہے نا کوئی سودا لا دو، تو ماں جو ہے اپنے بچے کو آواز دیتی ہے احمد رافتی، احمد کیا تو جا چکا ہے، سامان لینے چلا گیا؟ تو احمد آگے سے جواب دے ماما من میرم، میں جا رہا ہوں، وہ بیٹھا وہیں ہوتا ہے. لیکن جس وقت وہ آپ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 73 پر سب سے جو پہلی تصویر ہے، ایک بچی جو ہے وہ اس اسکول بیگ لیے اسکول جا رہی ہے، اس کے قدم اسکول کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ فعل حال ناتمام ہے. یہ در حقیقت جو ہے ان ایکشن جو ہے وہ ایک اسکول کو جا رہی ہے. تو جب ایک بچہ گھر سے اسکول کی طرف رواں دواں ہوگا تو اس کو ہم فعل حال ناتمام کہیں گے، وہ فعل جو کہ بالکل ابھی ختم نہیں ہوا اور وہ جاری ہے. تو اس کے ہم دو طرح ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ایک ہے آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، بڑا واضح ہو گیا. تو اگر آپ اس کو ذرا اور انگریزی میں بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم بزی ان گوئنگ ٹو اسکول، کہ میں اس وقت مشغول ہوں اسکول جانے میں. تو در حقیقت یہ جو ٹینس ہے جس کو ہم فعل حال ناتمام کہتے ہیں، اس کو استعمال ہی اسی وقت کیا جاتا ہے جس وقت ایک آدمی اس کام میں ایکٹیولی انگیج ہوتا ہے. مثلا آپ نے کسی سے یہ کہا کہ میں آپ کو جو ہے خط لکھ رہا ہوں، 2 دن بعد آپ کے دوست کا جواب آتا ہے کہ بھائی وہ آپ کا لیٹر مجھے نہیں ملا. آپ کہتے باش من فراموش کر دو، میں تو بھول گیا، میں لیٹر نہیں لکھ سکا آپ کو. الن مین ابھی سب میں ابھی لکھتا ہوں، لیکن لکھتا وہ پھر بھی نہیں ہے. لیکن اچانک آپ خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں قلم پنسل موجود ہے، تو آپ کے دوست کا میسج آتا ہے کہ نام شمارہ بمن نہ رسیدے، تمہارا خط مجھ تک نہیں پہنچا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں من دورم می نویسم، میں اس وقت لکھ رہا ہوں. یہ جب دارم کا لفظ ہم اس وقت اضافہ کریں گے when you are actively engaged in performing that action، یا وہ کام کو جب آپ انجام دے رہے ہیں تو آپ لفظ دارم کا سہارا لیں گے. میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، میں اس کام میں مصروف ہوں. I am busy in writing a letter. تو یہ در حقیقت جو ہے یہ فعل حال ناتمام ہے کہ I am writing the letter. تو جب یہ آپ حال ناتمام جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک ہیلپنگ ورب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ داشتن ہے. داشتن سے ہم 2 طرح کے ٹینس بناتے ہیں، بلکہ 3 طرح کے. ایک اس سے ہم ٹینس بناتے ہیں فعل حال ناتمام جو کہ ہے دارم سے،
یہ بالکل آپ نے سامنے لکھا ہے کہ جیسے اکرم دولت بے مدرسه میرود یا من دارم غذا میخورم، مادر داره غذا میپزه، ماں جو ہے وہ کھانا پکا رہی ہے. ہر جگہ جو ہے مصدر داشتن کا جو فعل مضارع دار ہے اس کا استعمال ہوا ہے. اگر ہم اس کو فعل گزشتہ ناتمام میں استعمال کرنا چاہیں، یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں اگر ہم لے جائیں، فعل گزشتہ ناتمام ماضی ناتمام میں لے جائیں جس کو ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں، تو پھر ہم دار کی بجائے داشت کو استعمال کریں گے. آپ کہتے ہیں من داشتم می رفتم، میں جا رہا تھا. من داشتم غذا می خوردم، میں کھانا کھا رہا تھا. من داشتم نامه می نوشتم، من داشتم لباس می پوشیدم، میں کپڑے پہن رہا تھا. تو یہ جب ماضی کا حال آپ نے صیغہ استعمال کرنا ہے تو ہم داشت سے مدد لیں گے، اور جب اگر حال ہے تو آپ دار سے مدد لیں گے. یہ دار جو ہے اس لفظ آپ ٹو ہیو اور ٹو ہیز کے، ٹو ہیو ہیز ہیڈ جو ہے اس کے بھی جو ٹرانسلیشنز ہیں اس کی آپ کو مدد مل سکتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پین ہے، تو ہم کہتے ہیں من یہ قلم دارم. آپ کہتے ہیں میرے پاس ایک گھر ہے، من یہ خونه دارم. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے، من یک ماشین دارم. آپ کہتے ہیں تیرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، شما 2 ماشین داری. آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے ایک گھر ہے، او یک خانه دارد. تو یہ دیکھیں سارا دار کا استعمال ہے. دار کے بعد برحسب فاعل جملے اس کا شناسہ صرفی آپ دار کے ساتھ لگائیں گے، اور وہ اس طرح ہوگا دارم داری دارد و داریم دارید دارند. یہ 6 کے 6 صیغے اس طرح جو ہے یہ مکمل ہو جاتے ہیں. اب ہم لوٹتے ہیں ان صفحے نمبر 73 کی طرف. تو بے تصویر ہا نگاہ کنید و بگویید در ہر تصویر اکرم در حال انجام چه کاری است. یہ در حقیقت اکرم نام ہے اس بچی کا. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ دونوں تصاویر میں اکرم جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے. جی خانم عقیلہ پڑھیے پہلی تصویر. ساعت صبح کے 7 بجے ہیں. اکرم دارت کے مدرسے میں گئے. اکرم جو ہے وہ مدرسہ جا رہی ہیں. جی جناب اظہر حسین صاحب تصویر 2. 7 12 ظہر است. اکرم دارد نهار میخورد، یعنی کہ صبح یعنی 12 ظہر یعنی کہ دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، 12 ہے، اور اکرم جو ہے وہ دوپہر کا کھانا کھا رہی ہے. دوپہر کا کھانا کھا رہی ہے. اب تمرین 2 جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح ہے کہ امیر علی برائے دوستانش پیام صوتی می گزارد. یہ امیر علی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے لیے ایک ریکارڈڈ میسیج جو ہے وہ بھیجتا ہے. وہ از اونا می پرسد، اور وہ اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ دارن چکار می کنن، وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. گوش دهید و مشخص کنید ہر کدوم از دوستان و مشغول انجام چه کاری هستند. تو یہ 4 اس کے دوست ہیں امیر علی کے. ایک دوست اس کا جو ہے حمید ہے، ایک رضا ہے، ایک جو ہے وہ حسین ہے، اور ایک پارسا ہے. یہ ریکارڈڈ میسیج جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے ان کا کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اگر وہ مل جائے تو ہم اس کی جو ہے وہ ریکارڈنگ جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر مل جائے تو. آپ نے کل مجھے بتا دی تھی، رہنمائی کی تھی کہ وہ ریکارڈنگ بند ہو گئی، تو وہ واقعی وہ صحیح انفارمیشن تھی جس سے ہمیں
پتہ چل گیا تھا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ریکارڈڈ میسیج کہیں مل جائیں تو یہ کام ہو سکتا ہے. یہ ڈفرینٹس ایپس اللہ اکبر. چلے ہم آگے چلتے ہیں، تیسری کو دیکھتے ہیں. یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، ورنہ یہ ہے کہ ہم ایسے جو ہے وہ تیسرا والا جی تیسرا جی یہ به تصویرها نگاه کنید و بنویسید در هر تصویر افراد دارند چه کاری انجام میدهند. آپ ان 4 تصاویر کو دیکھیے اور پھر آپ اس کے نیچے ایک جملے کا اضافہ کریں کہ ہر تصویر میں جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے. جی تصویر یہ عکس اول جی پہلا آدمی کیا کر رہا ہے؟ جی خانم عقیلہ. جیسے موبائل پہ لگا ہوا ہے اور یہ منع ہے یہاں. جی سر از ٹیلیفون اس کو کیا کہیں گے ہمراہ، از ٹیلیفون ہمراہ گفتگو نہ سنی. ابھی دوران رانندگی جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یک آقا پشت فرمان نشسته دارد رانندگی می کند، لطفاً در دوران رانندگی با تلیفن صحبت نکنید. براہ مہربانی جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس دوران میں آپ ٹیلی فون پر گفتگو نہ کریں. جی در عکس دوم شما چه میبینید؟ جی آقای مظهر حسین. آقا مکانی دارد ماشین را درست میکند. درست میکند یا تنظیم میکند، ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے کسی چیز کی، کیونکہ یہ کوئی ہنرمند ہے یا جو بھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود مشین کا مالک ہے تو کوئی چیز کو تار وار کو سیدھا الٹی سیدھی کر رہے ہیں. جی عکس سوم خانم عقیلہ این بچه ها دارن چه کار میکنن؟ بچے ہاں از پنجره بیرون را تماشا میکنند. بله هوا خیلی سرد است. بچه ها پنجره را بسته و از شیشه های پنجره منظر بیرون را دارن نگاه میکنن، مثل این که خیلی برف باریده است و همه جا سپید شده است. عکس چهارم جناب آقای مظهر حسین صاحب. یا آقا خانه خود را دارد خانه تکانی میکند. خانه تکانی کرنا، جھاڑ پھونچ کرنا، ہاں، یا گردگیری کرنا سے مراد ہے ڈسٹنگ کر رہی ہے. تو یہ آج یہ بھی ہو سکتا ہے مرتب کرنا، کہ یہ ہے کہ ان کو ہر ایک چیز کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ رکھ رہی ہے، یعنی چیزہائی رازدار جا بجا میکند، تمام چیزوں کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ رکھ رہی ہے. یا دار اتاق را تنظیم میکند، دار اتاق را مرتب میکند. کوئی بھی آپ اس میں جو سچویشن ہے اس کو جو ہے آپ بیان کر سکتے ہیں. ایسا ہے کہ مجھے سننے میں آیا ہے کہ کل محرم ہے، تو میں آغا صاحب آپ کو تسلیت عرض کرتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم اپنی کلاسز ہماری جو ہے وہ طے یہ ہوا ہے کہ میرا خیال 1 یا 2 کلاسز صرف اس دوران میں ہوں گی. تو چونکہ عاشورہ جو ہے وہ آئندہ جمعہ اور ہفتہ کو آ رہا ہے. جی تو اس لحاظ سے ہمارے پاس بہت پہلے جو ہے جو بھی آئندہ جو منڈے ہوگا نا اور ٹیوزڈے،
اس 2 دنوں میں ہم اس کتاب کو ختم کر دیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو بھی آپس میں طے ہوگا، یا 12 یا 13 یا 14 محرم کو جو بھی ہمارا ورکنگ ڈے ہوگا، تو اس پر ہم جو ہے انشاءاللہ پھر دوبارہ آپس میں ملیں گے۔ تو ایک 2 دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ باقی جو 3 یا 4 پیج باقی رہ گئے ہیں، اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ اختتام تک پہنچاتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم جی۔